اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. سورہ احزاب کی یہ آیت ہے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے. اور جب اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے یہی وہ انسان ہے، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ بہترین انسان ہے جس کا اسوہ، جس کی زندگی ہمارے پیروی کرنے کے جو ہے وہ لائق ہے. لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے قریش جو ہے وہ ابو طالب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کا ابو طالب پہ اثر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہیں اور پھر جب ان کی ارادے کی پختگی کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور صاف انکار کر دیتے ہیں قریش کو. پھر ہم نے اور ڈسکس کیا تھا کہ جو ایٹراسٹیز ہیں، جو کہ ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فیس کرنا پڑا، جو تنگ کرنا تھا ان کا، جو ہتک اڑانا تھا، مذاق اڑانا تھا، جو کہ بدتمیزی تھی ان کی، اور ایون فزیکلی بھی تکلیف جو ہے وہ پہنچاتے تھے. اور ہم نے لاسٹ سیشن میں مائگریشن ٹو ابیسینیا یا ایتھوپیا یا حبشہ جسے ہم کہتے ہیں، ہجرت حبشہ جو تھی وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. آج ہم اس سے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اب آگے جب کفار اور قریش جو ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ ہجرت حبشہ روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ بھی ان کے جو وفد جاتے ہیں، تحائف لے کے جاتے ہیں نجاشی کے لیے، اور وہ صاف انکار کر دیتا ہے، جو جتنے گفٹس ہیں وہ واپس کر دیتا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ ناکام ہو گیا ہے تو ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اب یہ منصوبے بنانے لگتے ہیں کہ خدا مطلب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو کل کر دیا جائے. اب اس میں مختلف ایٹراسٹیز جو ہیں، مختلف تکالیف پہنچانے کا عمل جو ہے وہ بھی ان کا زیادہ تیز ہو جاتا ہے، زیادہ تیزی سے جو ہے یہ تکلیف اور زیادہ سخت جو ہے ان کا تکلیفوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب جو قریش کے سرکش ہیں ان کے دماغ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجاویز جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہوتی ہیں. اور لیکن یہ جو بھی کرتے ہیں تنگ کرنے کا سلسلہ اور ان کو ہرٹ کرنے کا سلسلہ، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی، وہ پھر آخر کار اللہ کرم فرماتا ہے اور دو ایسی شخصیات جو ہیں وہ اسلام قبول کرتی ہیں، جس سے بڑی تقویت ملتی ہے، بڑا اسٹرینتھ ملتا ہے اسلام کو، اور یہ ایٹراسٹیز کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دم سے اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور راحت جو ہے وہ ملتی ہے. لیکن خیر کچھ ہم ایگزامپلز اس میں سے دیکھتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ اب ہم نے پڑھا کہ کچھ مسلمان جو تھے، بلکہ کافی اکثریت میں وہ ہجرت حبشہ انہوں نے کر لی تھی. اب مکہ میں وہی لوگ بچے تھے کہ جو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا پھر وہی لوگ تھے جو کہ یا تو بڑے طاقتور تھے، بڑے عالی خاندان تھے جن کو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، یا پھر ان کے پڑوسی تھے، یا پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ ان کا وہ مسلمان ہیں.
ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سخت حالات میں بھی ان کو کیونکہ حکم تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ therefore proclaim openly that which you are commanded and turn away from المشرکین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اب ان کو حکم تھا کہ وہ اوپنلی جو ہے وہ تبلیغ کریں گے، اور انہوں نے اپنی جو اوپن پریچنگ تھی وہ جاری رکھی. جور و جفا کے سلسلے دراز کے ایک دو نمونے جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں. ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بن ابی لہب وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ بولا کہ میں ون نجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو کہ اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نعوذ باللہ اللہ اس کو ہلاک کرے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ پڑی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا مسلط کر دے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، او اللہ set one of your dogs on him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی. چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر پہ گیا. جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا. عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے. دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا. احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر اس کو ہلاک کر دیا. اس کا سر کھینچ کے بالکل اس کو ذبح کر ڈالا. ایک بار یہ اب دوسرا ایک شخص ہے عقبہ بن ابی معیط. اس نے کیا کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی. یہ ہیں وہ سختیاں، ہم اس کی ایگزامپلز پڑھ رہے ہیں جو کہ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے یہ کرتے تھے. یہ ایک اور روایت میں اس واقعے کو تھوڑا جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے. چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہمارے عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا. اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا سر کچل دوں گا. اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کرے. لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. اب جب صبح ہوئی تو ابو جہل نے ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ روٹین کے مطابق وہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اور قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے انتظار میں تھے.
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खोर्दा हालत में वापस भागा। उसका रंग फक था और इस कदर मरऊब था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए थे। वो बमुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। उधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबुल हक, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। बखुदा मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वो मुझे खा जाना चाहता था। इब्ने इसहाक कहते हैं कि मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अगर अबू जहल करीब आता तो उससे पकड़ लेते। उसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की जो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का सबब बनी, और उसकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। जहां तक कुरैश के दूसरे बदमाशों का ताल्लुक है तो उनके दिलों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल जो है का ख्याल जो है वो बार बार बराबर जो है वो पक रहा था। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से इब्ने इसहाक ने उनका ये बयान नकल किया है कि एक बार मुशरिकीन हतीम में जमा थे, मैं भी मौजूद था। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ा और कहने लगे, इस शख्स के मामले में हमने जैसा सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं। दर हकीकत हमने इसके मामले में बहुत ही बड़ी बात पर सब्र किया है। ये गुफ्तगू चली रही थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहां पर आ जाते हैं, आप मतलब अपना जो रूटीन की उनकी इबादत होती है उसके लिए वो आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं तो पहले हजर अस्वद को आपने चूमा, फिर तवाफ करते हुए आप मुशरिकीन के पास से गुजरे। उन्होंने कुछ कहकर तानाजनी की जिसका असर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। ये हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि उसका वो वहां पे मौजूद थे, तो वो बयान कर रहे हैं कि मैंने उसका जो जो उन्होंने ताने दिए उन लोगों ने आपको, तो उसका असर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। उसके बाद जब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, क्योंकि वो तवाफ कर रहे थे ना, तो जब दोबारा गुजर हुआ तो मुशरिकीन ने फिर उसी तरह की लान तान की। मैंने उसका भी असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी बार गुजरे तो मुशरिकीन ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लान तान की। अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ठहर गए और आपने फरमाया, कुरैश के लोगों, सुन रहे हो? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कत्लो ज़िबा का हुक्म लेकर आया हूँ। ये जो जिस किताब से हम ये सेशंस कर रहे हैं द सील्ड नेक्टर से, उसमें ये इस तरह दिया हुआ है, ओ पीपल ऑफ कुरैश, लिसन, आई स्वेयर बाय अल्लाह इन हुज हैंड इज माय सोल दैट यू विल वन डे बी स्लॉटर्ड टू पीसेस। अब जैसे ही वो ये कहते हैं ना कि तुम्हारे कत्ल और ज़िबा का हुक्म जो है वो मैं लेकर आया हूँ, और ये स्लॉटर का वर्ड मतलब इस तरह का वर्ड जो है वो यूज करते हैं, तो जैसे ही वो ये कहते हैं तो वो लोग जो हैं वो डर जाते हैं। एज सून एज ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम uttered the word slaughter, they all stood shocked and switched off to a new style of language portraying fear and even horror, trying to soothe his anger and comfort him, saying, you can leave Abul Qasim, for you have never been foolish. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ने लोगों को पकड़ लिया, उन पर ऐसा सख्ता तारी हुआ गोया हर आदमी के सर पर चिड़िया है, यानी कि बिल्कुल वो स्टिल खड़े हो गए। यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा सख्त था वो भी बेहतर से बेहतर लफ्ज
جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نادان نہیں تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا، یعنی کہ جو چادر ہے نا اس سے گلے کو جیسے کہ گھونٹتے جس طرح نہیں ہے پیچھے سے، اس طرح۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ اب یہی واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں جو ہے وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اس کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے۔ ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہمارے ہاتھ کے ساتھ چلا آتا تھا۔ The conversion of Hamza bin Abdul Muttalib، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جوڑ کے ان سیاہ بادلوں سے گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کے آخر کا ہے اور ماہ ذی الحجہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کو کوہ صفا کے نزدیک ابو جہل جو ہے وہ کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور سخت سست کہا، بری باتیں کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جواباً خاموش رہے اور کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون نکل پڑا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جو ہے وہ جا کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقعہ اپنے مکان سے یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے، یعنی کہ جو تیر کمان ہوتا ہے نا تو اس کا کمان پکڑے ہوئے وہ شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت جو ہے وہ کہہ سنائی۔ وہ جو لونڈی تھی اس نے حضرت حمزہ کو وہ سارا واقعہ بتا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ یہ سارا قصہ سن کر
کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے یہ ارادہ کیے ہوئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی سخت جو ہے اس کی مرمت جو ہے وہ کریں گے. چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں. اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے. لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. اب شروع میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض ایک حمیت کے طور پر، یعنی کہ انہوں نے جب ابو جہل کو اس طرح کہا تو وہ ابھی اسلام لائے نہیں تھے، لیکن وہ غصے سے اور صرف اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اور اب ایک سٹینڈ لینے کی وجہ سے انہوں نے ابو جہل کو ایک دھمکی قسم کی دی، ایک بات بتائی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیوں توہین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو ایک غصے میں اور جلال میں انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں. لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت جو ہے وہ محسوس کی. پھر بعد میں یعنی کہ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جاتے ہیں تو وہ واقعی میں پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے سب سے مضبوط جو پلر ہیں اسلام کے وہ بن جاتے ہیں. The conversion of عمر بن الخطاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام. ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی گھمبیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کا ہے. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے یہ روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن Hisham. Oh Allah, give strength to Islam, especially through either of two men you love more, Umar bin al-Khattab اور ابو جہل بن Hisham. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام میں داخل ہونے کی دعا کی تھی اور یہ روایتوں سے ثابت ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ حضرت عمر بن الخطاب کے حق میں اللہ نے قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق روایات جو ہیں ان پر ایک نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام آہستہ آہستہ جو ہے وہ جاگزین ہوا، مطلب سلولی جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا اسلام نے ان کے دل کو. اور مناسب معلوم ہوتا ہے ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے، یعنی کہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے. مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات جو ہے وہ مسلسل ان کے دل میں تھے، یعنی کبھی ان کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا تھا اور وہ بڑا امپریس ہو جاتے تھے مسلمانوں سے کہ یہ کیسے، کیونکہ کوئی بھی ایک مسلمان ریورٹ نہیں ہوا تھا، واپس کافر کوئی بھی نہیں بنا تھا.
تو وہ بڑا امپریس ہوتے تھے کہ یہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ یہ اتنی سختی سے ایک بات پہ یہ ٹکے ہوئے ہیں. تو وہ ان کے دل کو جو ہے وہ بات لگتی تھی. وہ امپریس ہوتے تھے اس بات سے, کیونکہ بہت ہی ایک غیرت مند آدمی تھے اور بڑے ہی اصول پسند آدمی تھے. تو ظاہری بات ہے ایک ایسے انسان کو پھر ایک دوسرے انسان کی اصول پسندی جو ہے وہ امپریس کرتی ہے. ایک سچے انسان کو ایک سچا انسان یقینی طور پر وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی کیونکہ ایک ان کا اپنا ان کی غیرت اتنی تھی اور اپنے ایک قبیلے کی بات پہ کھڑے تھے اور آباء و اجداد کی ایجاد کردہ جو جتنے بھی رسمیں تھیں ان کا جو ہے وہ احترام کرتے تھے. تو وہ بھی ایک ان کا دو ایکسٹریمز تھے جو وہ ایک ساتھ ان سے لڑ رہے تھے. اسی لیے ایسا ہوتا تھا کہ کبھی وہ اتنا غصے میں آ جاتے تھے لیکن ایک دم سے تھک ہار کے بیٹھ بھی جاتے تھے. تو ایک ان کے اندر ایک جنگ سی جو ہے وہ جاری تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جمع و تبیین یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی. وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے جو ہے وہ چھپ گئے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے. ان کا بیان ہے, اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا, اب کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور وہ اس کو جو وہ آیات تھی وہ ان کے دل پہ اثر کر رہی تھی, تو وہ خود سے ہی کہتے ہیں, یعنی کہ خود کو وہ اس اثر سے نکالنے کے لیے خود سے ہی کہتے ہیں, اپنے دل میں کہتے ہیں, زبان سے کہتے بھی نہیں ہیں, اپنے دل میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے, جیسے کہ قریش کہتے ہیں. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نے جو ہے وہ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے, یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. یعنی کہ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا قول ہے, اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ آیت تلاوت کی جس کا یہاں پہ انگلش میں ترجمہ جو لکھا ہے, This is verily the word of an honored messenger, that is Jibreel alayhi salam or Muhammad, which he has brought from Allah. It is not the word of a poet. Little is that you believe. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا او ہو یہ تو کاہن ہے, یعنی کہ اب وہ اپنے دل میں ایک اور رسپانس دیتے ہیں کہ اب جواب وہاں سے اس کے مطابق آیا نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کاہن ہے. تو کاہن مطلب جو کہ فیوچر پریڈکٹ کرتا ہے, یہ جو اس طرح غیب کی باتیں جو ہیں وہ پریڈکٹ کر لیتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے میں آپ نے یہ آیت جو ہے یہ تلاوت فرمائی, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں, تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزین ہو گئے, یعنی کہ اس وقت سے جو ہے وہ ایک زوراور ایک مضبوط اثر جو ہے وہ ہونا شروع ہوا اور اسلام نے ان کے دل میں جڑ کم از کم جو ہے وہ پکڑ لی. یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا, لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات, تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا. اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے. ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے.
لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زہرا یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی. یعنی کہ مختلف روایتیں ہیں, کوئی یہ نام کہتا ہے, کوئی کہتا ہے بنی زہرا کا کوئی آدمی تھا, کوئی بنی مخزوم کا, لیکن بہرحال راستے میں ان کو کوئی آدمی ملتا ہے اور وہ جو ہے وہ حضرت عمر کے تیور دیکھ کر جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو. تو پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں, تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں. یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا. اب جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں انہیں حضرت خباب بن اراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے بہن اور بہنوئی کو جو ہے وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بہن کا نام ہوتا ہے فاطمہ الخطاب اور ان کے بہنوئی جو ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور ان کا نام ہوتا ہے سعید بن زید. اور سعید بن زید جو ہیں ان کا تعلق ان کا جو نام ہے وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے. یہ ان 10 خوش قسمت صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہو چکی ہے. تو وہ ان کے بہنوئی تھے اور ان کے خاندان سے بھی تھے, ان کے چچا زاد بھائی تھے اور فاطمہ الخطاب جو ہیں وہ ان کی بہن تھی. اب ان کے بہن اور بہنوئی بیٹھے ہوتے ہیں اور جو صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ وہاں قرآن پڑھانے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے. اب جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے. ادھر حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ مطلب جو بھی سورہ طٰہٰ جن پیجز پہ لکھا ہوا تھا وہ چھپا دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن چکے تھے کہ جب وہ پڑھا رہے تھے تو وہ آیات وہ سن چکے تھے. چنانچہ انہوں نے پوچھا یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. تو ان کے جو بہنوئی تھے سعید بن زید انہوں نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ وہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح مارا پیٹا اور کچلا. ان کی بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے انہیں الگ کیا تو بہن کو بھی ایسا زبردست قسم کا چہرے پہ مارا کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا, اس میں سے خون آنے لگا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی. بہن نے غصے میں کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم بھی محسوس ہوئی اور ندامت بھی محسوس ہوئی. کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو. بہن نے کہا تم ناپاک ہو, اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, اٹھو غسل کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا, پھر کتاب لی اور پڑھنے لگے. آیت تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. Verily I am Allah, la ilaha illa ana. None has the right to be worshipped but I. So worship me and maintain prayer.
for my remembrance. کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جملے سن کر اندر سے باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر پہنچے، پھر انہوں نے دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی جو دراز ہے یعنی اس میں سے کوئی رو تھی اس میں سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر جو ہے وہ ہاتھ میں تلوار لیے جو ہے وہ موجود ہیں، کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ جو ہے وہ سمٹ کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھولو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں پر سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوراوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان جو ہے وہ اپنی سند سے انہوں نے روایت کی ہے کہ جب میں مسلمان ہوا، یعنی اب حضرت عمر یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے چہرے پر دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پہ آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دھار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا دوست تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا ہمیں چاہیے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا تھا، یعنی حضرت جو آس تھے انہوں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ فاروق کا مطلب ہے he who distinguishes truth from falsehood، جو حق کو باطل سے الگ کر دے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کھلے عام حق کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا اور سب کے سامنے جو ہے وہ عبادت کرنا جو ہے اس کے بعد شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو لقب تھا وہ الفاروق جو ہے وہ رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر جو ہے ہماری اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم پڑھ سکتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم باقاعدہ جھمگٹے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔
हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जब से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। कुरैश का नुमाइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में कुरैश representative negotiates with Allah's messenger, peace be upon him. हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा के मुसलमान होने के बाद जुल्म के बादल छटना शुरू हो गए और मुसलमानों पर जो जोरो सितम का जो सिलसिला था वो थोड़ा रुक गया। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जो है ना वो प्लानिंग करना जो है वो शुरू की, थोड़ा सा साजिशें करके और प्लान करके अब वो दोबारा काम करते थे जो मुशरिकीन थे। जो चुनांचा मुशरिकीन ने ये कोशिश की कि इस दावत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एम्बिशन हो सकता है, यानी कि उन्होंने अपने से कयास आराई लगाई ना, अपने से सोचना शुरू किया कि अच्छा अब इनका मकसद क्या हो सकता है, ये दावत कर रहे हैं तो इनका अब इसमें पर्पस क्या है, इनका एम क्या हो सकता है। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर करने की कोशिश की, आपको पेशकश करने की कोशिश की, ताकि आप ये दावत और तबलीग से बाज आ जाएं और ये इस्लाम और इसको छोड़ के डायरेक्ट आपका पर्पस, आपका एम जो है हम पूरा करते हैं, ताकि आप इससे जो है वो बाज आ जाएं। इब्ने इसहाक ने यजीद बिन जियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब कुर्जी का ये बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतबा बिन रबिया, जिस रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है ना उसका नाम उतबा बिन रबिया है, जो सरदार जो है वो था। एक रोज कुरैश की महफिल में उसने कहा कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह अकेले तशरीफ फरमा है कि कुरैश के लोगों क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद जो है वो शराइत रख दूं या चंद ऑफर्स जो हैं वो मैं रख दूं। हो सकता है वो कोई चीज कबूल कर लें, तो जो कुछ वो कबूल कर लेंगे वो उन्हें हम देकर और उनके इरादों से उनको बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती जा रही है। मुशरिकीन ने कहा अबुल वलीद आप जाइए और उनसे बात कीजिए। उसके बाद उतबा उठा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा मकाम है और जो बुलंद पाया नस्ब है, वो नसब है, वो तुम्हें मालूम ही है। और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने हमारी जमात में तफरका डाल दिया है, इनकी अक्लों को हिमाकत से दो चार कर दिया है, इनकी अक्लों को हमाकत से दो चार करार दिया, इनके माबूदों और इनके दीन की ऐबचीनी की और इनके आबाओ अजदाद जो कि गुजर चुके हैं उन्हें काफिर जो है वो ठहरा दिया है तुमने। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, उन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे ये मामला जैसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम सब में से ज्यादा मालदार हो जाओगे। और अगर तुम ये चाहते हो कि एजाज मर्तबा हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना देते हैं, यहां तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला नहीं करेंगे। और अगर तुम ये चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप उसे दफा नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे लिए उसका इलाज तलाश किए देते हैं और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शिफायाब हो जाओगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और उसका इलाज करवाना पड़ता है। अब ये उसकी कमकली थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी लालच दे रहा था कि पहले तो माल का उसने लालच दिया कि अगर वेल्थ चाहिए, माल चाहिए, तो हम तुम्हें सबसे ज्यादा मालदार बना देते हैं, तुमसे ज्यादा कोई मालदार होगा ही नहीं पूरे अरब में। फिर कहा कि अगर ये एम्बिशन है, अगर मर्तबा चाहिए, मकाम चाहिए, तो हम तुम्हें अपना सरदार बना देते हैं, सरदार भी क्या, हम तुम्हें अपना बादशाह बना देते हैं।
اور اگر کوئی یہ جن بھوت کا معاملہ ہے، یہ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فرشتہ ہے، یہ کیا ہے، تو ہم تمہارا علاج جو ہے وہ کرا دیتے. اب اتبا یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے. جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم فارغ ہو گئے، تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. حامیم، a revelation from Allah, the most gracious, the most merciful. A book whereof the verses are explained in detail. A Quran in Arabic for people who know, giving glad tidings and warning, but most of them turn away. So they listen not, and they say, our hearts are under coverings from that to which you invite us. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد ابو الولید سے فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا. پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا. خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا. اتبا نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو. ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو اتبا چپ چاپ سنتا رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. But if they turn away, then say, O Muhammad, I have warned you of Sa'iqah, a destructive, awful torment, like the Sa'iqah which overtook the people of Ad and Thamud. تو اتبا تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراؤنا لمحہ جو ہے وہ ابھی ہی نہ آ جائے. اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور یہ جو بھی میں نے ابھی اس کی کانورسیشن آپ کو بتائی تو یہ اس کی کانورسیشن ہوئی. تو آج کا ہم یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے.